السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ناظرین، آج ساری دنیا پر کووڈ-19 کا قہر طاری ہے۔ دنیا کے تمام معاملات، انسانی زندگی تھم سی گئی ہے۔ تمام طرح کی ترقیاں رک سی گئی ہے۔ انسان جو کبھی چاند پر جانے کی باتیں کیا کرتا تھا، جو ترقی کے شخر پر پہنچ چکا تھا، آج وہ سکڑ کر اپنے گھر میں محصور ہو چکا ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ تمام دنیا تباہی، بربادی، بدحالی، مفلوق الحالی کا شکار ہے، ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ توکل ایک ایسی رسی ہے جو ہمیں ڈپریشن کے وقت، پریشانی کے وقت، مصیبتوں کے وقت سہارا عطا کرتی ہے۔ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس دور میں انسان تمام طرح کی پریشانی مبتلا ہو چکا ہے، اور یہ پریشانیاں ایسی پریشانیاں ہیں جس کے ذریعے انسان دماغی طور پر، جسمانی طور پر، نفسیاتی طور پر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر توکل غالب ہو تو یہ ڈپریشن، یہ تناؤ، یہ پریشانیاں، بے چینیاں اس کو بے چین نہیں کر پاتی۔ توکل ایک مثبت کانسیپٹ ہے جو ہمیں مستقل طور پر امید دلاتا رہتا ہے کہ آج نہیں تو کل تقدیر الہی سے ہمارے حالات سنور جائیں گے۔ لیکن توکل، اللہ تعالیٰ پر یقین، اللہ تعالیٰ پر اعتماد، اس کا مطلب ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کرتے ہوئے نتیجے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے توکل کا منفی تصور بھی جو ہے تو غالب آتا جا رہا ہے۔ منفی تصور یہ کہ کچھ نہیں ہوتا، جہالت پر، گمراہیت پر مبنی بیانات ہماری زبانوں سے نکل رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، اللہ کرنے والا ہے، یقیناً اللہ کارساز ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر و مالک ہے۔ لیکن یاد رکھیے وہ مسبب الاسباب ہے۔ اگر ہم ایسے اسباب اختیار کریں جن سے نقصان ہوتا ہے تو یقیناً ہم کو نقصان ہوگا۔ لہٰذا ایسے وقت میں ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم مثبت اسباب کو اختیار کریں، حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کریں۔ اگر ہم حفظان صحت کے اصولوں پر عمل نہیں کرتے، مثبت اسباب کا استعمال نہیں کرتے، تو ممکن ہے ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے، ممکن ہے ہم بیماریوں کا شکار ہو جائے۔ اس وقت میں ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی۔ ہمارے آقا نے ایسے وقت کے لیے کیا تعلیم ارشاد فرمائی۔ جب ہم احادیث کا رخ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جس جگہ پر وبا پھیلے آپ وہاں پر موجود ہو تو وہاں پر ہی ٹھہرے رہے، اور اگر آپ محفوظ مقام پر ہو، کسی اور مقام پر وبا پھیلی ہو تو آپ اس مقام پر ہجرت کر کے نہ جائیں۔ یہ چیزیں، یہ پیارے آقا کی باتیں آج کے حالات میں ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ لہذا ہمارے وہ بھائی جو ایسے وقت میں گمراہیت کا شکار ہے، ایسے وقت میں باہر نکل رہے ہیں، حفظان صحت کے اصولوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل اختیار کرتے ہوئے حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ممکن ہے کہ ہم پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، ممکن ہے کہ ہم اس مصیبت میں مزید گرفتار ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام کا قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا، جس میں امیر المومنین فاروق اعظم خود شامل تھے۔ جابیہ کے مقام پر پہنچے کہ وہاں پر خبر آئی شام میں ایک وبا پھیلی ہے۔
اس وبا پھیلنے کی وجہ سے بے شمار لوگوں کی اموات واقع ہوئی ہے۔ اب صحابہ کرام میں 2 گروہ پیدا ہو گئے۔ ایک گروہ کا ماننا تھا کہ نہیں، ہم شام کی طرف جائیں گے، کہ ہم تقدیر الہی سے بھاگ نہیں سکتے۔ دوسرے گروہ کا ماننا تھا کہ ہم واپس لوٹیں گے۔ یہ تکرار لے کر فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم واپس لوٹیں گے۔ تو وہ گروہ جو اختلاف رائے رکھتا تھا، اس نے کہا کیا ہم تقدیر الہی سے بھاگ نہیں رہے ہیں؟ فاروق اعظم نے کہا کہ نہیں، ہم تقدیر الہی سے بھاگ نہیں رہے ہیں، بلکہ ہم تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف جا رہے ہیں۔ لہذا ہمارا ان پہلوؤں کو اختیار کرنا جن پہلوؤں سے ہماری صحت کی، ہمارے معاشرے کی حفاظت ہوتی ہے، وہ تقدیر الہی ہی ہے۔ ہم کسی منفی پہلو کو اختیار کر اس کو تقدیر الہی پر نہیں ڈال سکتے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کریں، اور ہمارے معاشرے میں موجود ایسے عناصر جو حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو بتانے کی کوشش کریں کہ ایسے وقت میں جب ہر کوئی اس وبا میں گرفتار نظر آتا ہے، ہم اس وبا سے بچنے کی کوشش کرتے رہے۔ ہم اپنے مذہبی شعائر پر عمل کے لیے، نماز کی پابندی کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے پریشان سرگردہ نظر آتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے۔ اگر ہماری دل میں اخلاص ہے، اگر ہماری نیت صاف ہے، تو ہم کو نماز گھر پر ادا بھی کرنے کی رخصت دی ہوئی ہے۔ وہ تمام معاملات جو ہم کبھی اپنی مذہبی زندگی میں اجتماعی طور پر ادا کرتے ہیں، ان معاملات کو ہمیں رخصت مل گئی ہے کہ ہم انفرادی طور پر اپنے گھروں میں ادا کریں۔ تو پھر کیا ہی بہتر ہو کہ ہم بجائے اپنے شعائر اسلام کا مذاق بنانے کے، ان شعائر اسلام پر انفرادی طور پر اپنے گھروں میں مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے رہیں۔ کاش ہمارے 5 وقت کی نمازیں گھر میں پوری ہو۔ آنے والے لمحات بڑے ہی متبرک اور مبارک ہے۔ رمضان کا مہینے کی آمد ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان کے مہینے میں پھر وہی مذاق بنا بیٹھے کہ ہم جوک در جوک باہر نکل رہے ہیں، جھوٹ کی شکل میں باہر نکل رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو ایک سنہری موقع ہے کہ ہم گھروں میں ہیں، 24 گھنٹے فارغ ہے، کسی طرح کا کوئی کام نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان عطا کیا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا رمضان میں معاملات عبادات میں گزرے، ریاضت میں گزرے، کہ وہ لوگ جن کو بہانے ملا کرتے تھے کہ کام کی وجہ سے روزہ رکھنا نہیں ہوتا، دھوپ کی وجہ سے روزہ رکھنا نہیں ہوتا، آج وہ تمام ایکسکیوزز ختم ہو چکے ہیں اور ہمیں موقع مل چکا ہے کہ ہم عبادت کریں۔ تو آنے والے وقت میں ایسا بھی نہ ہو کہ ہم حفظان صحت کے اصولوں کی، لاک ڈاؤن کے اصولوں کی خلاف ورزی کریں، نتیجے میں ہم کسی پریشانی کا شکار ہو، ہم خود بھی شکار ہوگے، ہمارا معاشرہ بھی شکار ہوگا، اور ہم بدنامیوں کا شکار بھی ہوگے، ہمیں بدنام بھی کیا جائے گا۔ تو ان سب چیزوں سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے خود بھی محفوظ رہیں، دوسروں کو بھی محفوظ رہنے کی تلقین کریں، اور توکل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ توکل یہ ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کرتے ہوئے نتیجے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے زہر نہیں کھا سکتے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہم کوئی بھی ایسا کام جس سے ہمیں نقصان پہنچتا ہو، اس کو یہ کہہ کر کہ اللہ کچھ نہیں کرتا، بالکل نہیں کر سکتے۔ کیا کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنے سامنے کھانا رکھے اور اس کھانے کے لیے آگے ہاتھ نہ بڑھائے اور کہے کہ میرا بھوک بھر جائے گی، میری بھوک مٹ جائے گی؟ ایسے شخص کو ہم بے وقوف کہیں گے۔ بلکہ کھانے کو اور بھوک کو مٹانے کے لیے اسے ہاتھ آگے بڑھانا ہوگا، دسترخوان سے لقمہ بنانا کر منہ میں ڈالنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو یقیناً آپ بتائیے، کیا اس کی بھوک مٹ جائے گی؟ کیا اس کی کھانے کی ضرورت پوری ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ کھانے کی ضرورت پوری کرنا ہے تو کھانے کے لیے جو پروسیس ہے، جس عمل سے گزرنا پڑتا ہے، اس عمل سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح سے ہمیں بیماری سے بچنے کے لیے جو ضروری اسباب ہیں،
ان ضروری اسباب پر عمل کرنا پڑے گا. اگر ہم ان ضروری اسباب پر عمل نہیں کریں گے تو یقیناً بیماری کا شکار ہو جائیں گے, اور نہ صرف بیماری کا شکار ہوگے بلکہ معاشرے کو بھی بیمار کرنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا آئیے ہم اپنے آپ کو, اپنے معاشرے کو حفظان صحت پر عمل کرنے کا تابع بنائیں. ہم خود بھی حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کریں, دوسروں کو بھی حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنے کی ترغیب دے کہ یہی ہمارے لیے توکل ہے. اور توکل کرنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں, ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.